کہ کچھ عرصہ سے ہمارے وہ بھائی جو عہد بیعت توڑ کے غیر مباحث کہلائے، انہوں نے گند اچھالنے میں بڑی شدت اختیار کر لی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے ایک کتاب فتح حق کے نام سے شائع کی، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہایت ہی اشتعال انگیزی سے اور گند دہنی سے کام لیا۔ ان کے بعض اکابر گزشتہ گرمیوں میں ایک مقام پر مجھ سے ملے، تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اسے دنیا میں شائع کر رہے ہیں، اب ہمیں بھی اس کا جواب دینا ہوگا، آپ کو کوئی گلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، لیکن ایک تسلی رکھیں، جو گند آپ میں تھا آپ کی کتاب میں ظاہر ہوا، ہمارے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی گند نہیں ہے، اس لیے جو جواب ہوگا اس میں آپ کی تسلی کے لیے کسی گند کا استعمال نہیں کیا جائے گا، نہایت شرافت کے ساتھ، نہایت متانت کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ساتھ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ کتاب غلبہ حق کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ غیر مباحثین نے بعض اشتہارات وغیرہ بھی شائع کیے، اور اس جلسہ کے موقع پر ان مقامات پر آدمی مقرر کر کے جہاں سے ہمارے اکثر مہمان گزرتے ہیں، مثلا چنوٹ ہے، وہاں سے کراچی والا بھی گزر رہا ہے اور سیالکوٹ والا بھی گزر رہا ہے اور لاہور والا بھی گزر رہا ہے، اس قسم کے اشتہارات تقسیم کیے۔ اگر صرف ان اشتہارات کا تعلق ہوتا جنہیں چھپے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، تو جیسا کہ پہلے ہم نے خاموشی اختیار کی، اب بھی خاموشی ہی اختیار کرتے، کیونکہ ان لوگوں کی باتوں کو میں قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔ لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ ہزاروں آدمیوں کو ان اشتہارات کا اور اس کے مضمون کا علم ہوا ہے، اس لیے میرے بھائی مجھ سے یہ توقع رکھتے ہوں گے کہ میں ضروری باتوں کا جواب دوں۔ تو غیر مباحثین اگر میرے منہ سے ہی کچھ سننا چاہتے ہیں تو لیں، آج سن لیں۔ جہاں تک عقائد کا سوال ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر جس کے ہاتھ میں آپ کی اور میری گردن ہے، یہ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کے دن سے آج کے دن تک ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے حکم کے مطابق حکم اور عدل مانا اور تسلیم کیا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کا ہر حکم بطور حکم کے ہمارے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہے، اور ہم ہر حکم کے قیام کے لیے اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عدل ہونے کی حیثیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم روحانی عدل اور انصاف کے مطابق ہے، لیکن آپ لوگ حضور علیہ السلام کو حکم نہیں مانتے۔ آپ سے کہا گیا
کہ بحثوں کو ترک کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف ہے شروع سے لے کر آخر تک ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے آخر میں یہ فقرے لکھ کے کہ نہ اس سے زائد نہ اس سے کم ہمارا ایمان ہے، ہم بھی دستخط کر دیتے ہیں اور تم بھی دستخط کر دو، لیکن تم اس فیصلے انصاف کے فیصلہ کی طرف نہیں آئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے فقرے نکال کے ہم سے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہو کہ ان فقروں پر دستخط کر دو، اسی شخص کی طرح جو قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا کسی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اور کہتا ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نماز کے قریب تک مت نہ جاؤ، تم دستخط کر دو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مذہب کو کھیل مت بناؤ ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ باقی رہا بعض عقائد اگر آپ کی سمجھ سے باہر اور آپ کی دسترس سے پرے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی فراست عطا کرے کہ آپ حقائق کو سمجھنے لگیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، گالی کے مقابلے میں نہ ہم گالی دیتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے رب کا یہی حکم ہے کہ گالی کے مقابلے میں گالی نہ دو۔ لیکن جو شخص یا جو لوگ گالی دینے کے عادی ہوں وہ گالی سننے کے بھی عادی ہوتے ہیں، اور اگر آگے سے گالی نہ دی جائے تو ان کی طبیعت بڑی مقدر اور بدمزہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کوئی لطف نہیں آیا گالی دین دا، اگلا چپ ہی کر گیا۔ تو اس لحاظ سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی دلچسپی کا سامان میں پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اندر خدا نے گالی کا مادہ نہیں رکھا۔ لیکن میں آپ سے قرآن کریم کی زبان میں بات کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا کرے، سمجھ دے کہ آپ اس نقطہ کو پالیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دو شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اول یہ کہ جس قوم اور سلسلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہو کہ وہ درجہ بدرجہ ترقی کی منازل اس قوم کو طے کراتا چلا جائے، وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تدریجی ترقی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ گروہ وہ سلسلہ جو اپنے آپ کو الہی سلسلہ کہتے ہیں وہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے مقابلہ میں تدریجی تنزل دلیل ہے اس بات کی کہ جس گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا کہ ان کو تدریجی طور پر تنزل کی طرف لیتے چلے جاؤ، وہ خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، وہ غلطی پر قائم ہے۔ اس اصول کے مد نظر جب ہم اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دن آپ نے قادیان کی مقدس بستی کو، جہاں وہ مقامات تھے جن کو خدا نے شاعر اللہ کہا تھا، جہاں وہ مٹی تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پڑے تھے، جس کی سرزمین وہ سرزمین تھی جس کو خدا نے ارض حرم قرار دیا تھا، اس زمین سے آپ نکلے اور آپ خوش تھے کہ آپ خدا کے مسیح کے گاؤں کو اور شہر کو سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 100 میں سے 99 احمدی آپ کے ساتھ ہیں اور 100 میں سے ایک آدمی ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ نے ایسے سامان پیدا کر دیے تھے کہ خزانہ اس وقت خالی تھا، شاید چند آنے تھے خزانے میں، یعنی اس سونے گھر کو آباد کرنے کا بھی کوئی ذریعہ آپ نے نہیں چھوڑا تھا اپنے زوم میں، اور آپ میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیان کے اداروں پر عیسائیت کا قبضہ ہوگا،
اور اس کے مکانوں میں الو بولیں گے۔ مگر خدا نے یہی فیصلہ کیا کہ جو اس کی نگاہ میں انسان نہیں تھے، حقیقی انسان، ان کو وہ قادیان میں نہیں رہنے دے گا۔ اور اللہ تعالی نے وہ دن اور آج کا دن، ہر سورج جو ہم پر چڑھایا، وہ ایک زیادہ طاقتور، وہ ایک زیادہ منظم، وہ تعداد میں زیادہ جماعت کے اوپر چڑھا۔ اور ہر سورج جو آپ پہ چڑھا، اس نے آپ کے کان میں یہ سرگوشی کی کہ تمہارا منہ تنزل کی طرف ہے اور تم تنزل کی گڑھوں کی طرف جا رہے ہو۔ اس وقت آپ ہماری جماعت کے اپنے کہنے کے مطابق 100 میں سے 99 تھے، اور اگر میں آج ایک کو نہ پھاڑوں تو آپ کی اپنے متعلق نسبتی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ہمارے مقابلے میں ایک بھی نہیں رہے۔ آج یہ پاک نفوس جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا جو عورتوں کی جلسہ گاہ میں پاک نفوس بیٹھی ہیں، ان میں سے ہر ایک اس بات پر گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ 1914 سے آج تک خدا تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ سلوک رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ جو اس کا سلوک ہمارے ساتھ 1914 میں تھا، وہی 15 میں تھا، وہی 16 میں تھا، اور وہی آج ہے۔ اگر ہمارے عقائد بدل جاتے تو خدا کا ہمارے ساتھ سلوک بھی بدل جاتا، کیونکہ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ اس کے محبوب اور پیارے ہیں، اور ایسے ہی عقائد ہیں جو اس کی جماعت کے ہونے چاہیے، تبھی تو وہ ہمیں ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ تبھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کے جلوے آپ کے لیے ہے جماعت غیر مبالغین، جلوہ گر ہوئے جو اس جماعت کے لیے ہوا کرتے ہیں جن کو وہ تنزل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہر وہ جلوہ ظاہر ہوا جو اس جماعت پر ظاہر ہوتا ہے جن کو ترقی کے مدارج پر چڑھاتے لیتے چلا جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نہ عقائد بدلے نہ غلط ہوئے، خدا کی نگاہ میں وہی عقائد پیارے ہیں، اور ان عقائد کے ساتھ ہی ہم نے ترقی کی ہے، اور ان عقائد کو چھوڑ کے آپ لوگوں نے تنزل کی راہوں کو اختیار کیے ہے۔ آج آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے گزشتہ یہ جو تازہ جلسہ سالانہ دسمبر میں ہوا ہے، اس میں جو آپ کے جلسہ سالانہ میں زیادہ سے زیادہ حاضری تھی، اس سے 16 گنے زیادہ غیر ممالک میں جماعت احمدیہ کی بیعتیں ہوئی ہیں ایک سال کے اندر۔ احمدیت، اسلام، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح صالح۔ اور جو آپ کے جلسہ سالانہ کی کم سے کم تعداد تھی، اس سے 50 گنے زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں ہماری اس سال غیر ممالک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ہم کمزور انسانوں کو، ہمارا بڑائی کا کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم کسی طاقت کا دعویٰ کرتے، نہ ہم کسی علم کا دعویٰ کرتے، نہ ہم کسی تقویٰ کا دعویٰ کرتے، چلے جا رہے ہیں جہاں تک ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک اور بات جو وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغام صلح میں بھی یہ لکھا گیا، اور جو انگریزی کا اخبار ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا کہ بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلند روحانی مقام پر قائم تھے، لیکن حضرت مسیح موعود
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस रूहानियत के साथ दूर का भी वास्ता नहीं था, बल्कि आप उल्ट थे, आपके अंदर कोई रूहानियत नहीं थी। और हजरत खलीफतुल मसीह सानी अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ को वैसे अल्लाह ताला ने अकल बड़ी दी थी, लेकिन जो खलीफा सालिस उन्होंने बनाया है उसमें अकल भी कोई नहीं, ना रूहानियत है ना अकल है। एक तो मुझे ये सोच के रहम आता है कि मेरे बाद जो होगा उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे। आपने अपने लिए दरवाजा बंद कर दिया। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में जो रूहानियत थी, अगर वो हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नहीं थी, तो ये कौन लोग बैठे हैं जिनसे खुदा ताला हम कलाम होते हैं, जिनसे खुदा ताला बातें करते हैं, जिन पर कुशूफ और रोया होती हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रूहानियत से भी कोई फ़ायदा न उठाया। आपने हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरासत से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। आप फिक्र न करें, मेरी हमाकत से भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपका ये वार जो आपने मुझ पे किया है, ये भी हवा पे में ज़ाया हो गया, क्योंकि मैंने कभी फरासत और अक्लमंदी का दावा ही नहीं किया था, जिसको गलत साबित करने के लिए आप ये फिक्रे मुझ पे कस रहे हैं। मैं तो एक हकीर इंसान हूँ, एक नाचीज जर्रा हूँ, मगर आप ये याद रखें कि ये नाचीज जर्रा खुदा के हाथ में है। अगर आप मेरे मुकाबला पर आएंगे अगर आप मेरे मुकाबला पर आएंगे नाकाम होंगे, कभी आप कामयाब नहीं होंगे। आप 1914 से नाकामियों का मुंह देखते आ रहे हैं। क्या अब वक्त नहीं आया कि आप नाकामियों के मुंह देखने से उकता जाएं और थक जाएं और उस जमात में शामिल हो जाएं जिस जमात का हर चेहरा हर सुबह को कामयाबी का मुंह देखता है। माज़ अल्लाह के फजल से हम अपनी बड़ाई नहीं बयान करते, ना हमें कोई बड़ाई है, ना मैं ना मेरे ये साथी। ये माज़ अल्लाह ताला का फजल है। हमें कोई दलील भी नहीं हमारे पास कि क्यों खुदा ताला का ये फजल हम पर है, सिवाय इसके कि हमारी अक्लें ये नतीजा निकालें कि हमसे वो खुद हमारी समझ के बगैर ऐसे काम ले रहा है जिसके नतीजा में वो समझता है कि तौहीद खालिस दुनिया में कायम होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया में कायम होगी, इस्लाम तमाम अदियाने बातिल पर गालिब होगा। तो हमें वो बरकतें देता है, हम उसके शुक्रगुजार बंदे बन के अपनी जिंदगियों के दिन गुजार रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको शुक्रगुजार बंदे बनने की तौफीक अता करे।